تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے، اور دیگر کئی شخصیات کے فضائل اور ان کے مناقب سے ہے۔ اس نویں مقصد میں کئی کتب ہیں، ان کتب میں سے چوتھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا نام ہے کتاب الفضائل والمناقب، یعنی کہ یہ کتاب ان احادیث پہ مشتمل ہے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو دیگر شخصیات ہیں ان کے فضائل آئے ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان فصلوں میں سے تیسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کے فضائل کا تذکرہ، اور اس میں ہم پڑھیں گے 19واں باب مناقب ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مناقب، ان کے فضائل۔ جناب ابو ہریرہ مدینہ والوں میں سے نہیں ہیں، انصار میں سے نہیں ہیں، یہ مکہ والوں میں سے بھی نہیں ہیں، یمن کے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی یمن سے مدینہ کی طرف، اس لیے یہ بھی مہاجر قرار پائے اور ان کا تذکرہ بھی مہاجرین میں کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ کا نام، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے، زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث نمبر 1875 1875 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، یقولون کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یعنی کہ کہنے والے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ کئی لوگ یہ الفاظ تنقید کے انداز میں کہتے تھے کہ ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں آپ کی زندگی کے آخری 3 سالوں میں، اتنی حدیثیں وہ صحابہ کرام بیان نہیں کرتے جو پہلے دن سے مسلمان ہوئے، مثال کے طور پہ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور خلفائے راشدین وغیرہ، جتنی حدیثیں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، تو یہ تنقید ہوئی ہے ان کے اوپر۔ تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، واللہ الموعد، اور اللہ رب العزت کے پاس ہی ملاقات ہوگی۔ موعد وعدے کی جگہ، یعنی کہ میری اور ان لوگوں کی ملاقات، میرا اور ان کا آمنا سامنا اللہ رب العزت کے پاس ہوگا جو میرے اوپر تنقید کرتے ہیں، یعنی کہ وہاں میں ان سے سوال کروں گا کہ میرے اوپر تم ناجائز تنقید کیوں کرتے رہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس پیشی ہونی ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ میرا حساب کرے گا اگر میں کثرت سے حدیثیں بیان کرنے میں غلط ہوں، ان کے ان کا بھی اللہ کرے گا، اور اگر میں غلط ہوں تو میرا بھی اللہ کرے گا۔ تو واللہ الموعد، اللہ ہی کے پاس ملاقات کی جگہ ہے، اللہ ہی کے پاس ملاقات ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں تنقید کرنے والے، مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ، مہاجرین و انصار کو کیا ہے کہ وہ ابو ہریرہ جتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، ان کے وہ اتنی کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتے جتنی ابو ہریرہ بیان کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، یہاں سے ابو ہریرہ کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے اعتراض بتایا لوگوں کا، اب جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، میرے مہاجر بھائی انہیں مارکیٹ میں کاروبار اور تجارت یہ چیز مصروف رکھا کرتی تھی۔ كَانَ يَشْغَلُهُمْ، انہیں مشغول رکھا کرتی تھی کیا چیز؟ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ،
بازار میں کیا کرنا؟ بیع کرنا، بازار میں کاروبار کے معاہدے، تجارت کے معاہدے، یہ چیز ان کو مشہور رکھا کرتی تھی. یعنی کہ اس وجہ سے ان کے پاس اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی میرے پاس ہیں، کیونکہ وہ مصروف رہا کرتے تھے. جب وہ مارکیٹ میں ہوتے تھے ظاہر ہے تب وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، اور میرے انصاری بھائی انہیں اپنے اموال میں کام کاج مصروف رکھا کرتا تھا. اموال سے مراد کیا؟ یہاں پہ باغات، کھیتیاں. تو میرے جو انصاری بھائی تھے انہیں ان کے مال میں کام کاج کرنا یہ چیز ان کو مصروف رکھا کرتی تھی. وَكُنْتُ امْرَأً مَسْكِينًا، اور میں ایک مسکین آدمی تھا. الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگا رہتا، آپ کے ساتھ چمٹا رہتا اپنا پیٹ بھرنے کے بعد. یعنی کہ میرے کوئی لمبے چوڑے منصوبے نہیں تھے، میں نے کاروبار نہیں کرنا ہوتا تھا، میں نے کھیتی باڑی نہیں کرنی ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ میرا ہدف یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہوں، چاہے مجھے پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے، چاہے میرا کوئی عالی شان گھر نہ ہو، چاہے میرے باغات نہ ہوں، چاہے میری لمبی چوڑی کوئی تجارت نہ ہو. اصل ہدف یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی حدیثیں ملتی رہیں. اور اس کام کے لیے میرا ہدف کیا ہے؟ بس پیٹ بھر جائے. اور پیٹ کبھی بھر جاتا تھا، کبھی نہیں بھرتا تھا. لیکن میرا دنیا سے جو میرا آخری ہدف تھا، آخری ٹارگٹ تھا، وہ کیا تھا؟ پیٹ بھرنا. فَأَحْضُرْ حِينَ يَغِيبُونَ، تو میں تب بھی حاضر ہوتا جب وہ لوگ غائب ہوتے. کہاں حاضر ہوتا؟ نبی علیہ السلام کے پاس، آپ کی مجلس میں اس وقت حاضر ہوتا جب وہ غائب ہوتے تھے. یعنی کہ اب وہ ظہر فجر کے بعد اذکار کرتے، اس کے بعد کاروبار کے لیے نکل جاتے، کھیتی باڑی کے لیے نکل جاتے، لیکن میں اس وقت بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا. وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، اور میں یاد رکھتا جب وہ بھول جایا کرتے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، اور نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا. ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ میری احادیث دیگر صحابہ کرام سے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کے لیے ایک تو انہوں نے بتایا کہ میں نے احادیث لینے کے لیے، دین کا علم لینے کے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے وقت دیا ہے. جو وقت نہیں دے گا وہ کثرت سے احادیث کیسے لے سکے گا؟ میں نے قربانیاں دی ہیں، میں نے دنیا کو نظر انداز کیا ہے دین کا علم لینے کے لیے، نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھنے کے لیے اور آپ سے قرآن سیکھنے کے لیے. دوسرے نمبر پہ پہلے کیا بتایا ہے؟ اپنی محنت بتائی ہے، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں اللہ کا کرم، اللہ کے رسول کی دعائیں. یہ بھی دوسرا سبب ہے جس وجہ سے میں علم میں آگے بڑھ گیا، احادیث میں آگے بڑھ گیا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک دن، لن يبسط احد منكم ثوبا حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمعه الى صدره فينسى من مقالتي شيئا ابدا. تم میں سے کوئی بھی اپنی چادر کو ہرگز نہیں پھیلائے گا یہاں تک کہ میں اپنی یہ گفتگو مکمل کر لوں، پھر وہ اس چادر کو اپنے سینے سے ہرگز نہیں لگائے گا کہ وہ میری اس گفتگو میں سے کچھ بھی کبھی بھی بھول جائے. کیا مطلب ہے جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ تم میں سے کوئی
میری گفتگو کے دوران اپنی چادر کو کشادہ کر کے رکھے، پھیلا کر رکھے، میری گفتگو ختم ہونے کے بعد اپنے سینے سے لگائے اور پھر وہ بھول جائے. کیا بھول جائے؟ میری گفتگو، میری احادیث. یہ ممکن نہیں ہے. یعنی کہ جس نے یہ کام کر لیا کہ میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، وہ اپنی چادر کو کیا کرے؟ کھول کے رکھے، پھیلا کے رکھے، اور جب میری گفتگو ختم ہو اس چادر کو سینے سے لگا لے، تو ایسا شخص میری احادیث کو نہیں بھولے گا. تو یہ روحانی سبب ہوا، یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہوئیں، یہ آپ کا معجزہ ہوا. تو کہتے ہیں لن یبسط احدکم منکم ثوبہ، تم میں سے کوئی ہرگز اپنی چادر کو پھیلا کر نہیں رکھے گا یہاں تک کہ میں اپنی یہ گفتگو ختم کر لوں، پھر ہرگز نہیں اس چادر کو اپنے سینے سے لگائے گا. فینسا، تو وہ بھول جائے میری اس گفتگو میں سے کچھ بھی کبھی بھی. ایسا ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں کون؟ ابو ہریرہ، فبسطت نمیرۃ، تو میں نے ایک چادر کو پھیلایا، لیس علی ثوب غیرہا، میرے اوپر اس چادر کے علاوہ کوئی چادر نہیں تھی. ایک ہی چادر تھی میرے پاس، تو اس کو میں نے پھیلا دیا. تو کیا مطلب پھر ننگا ہو گیا؟ نہیں، چادر کا کچھ حصہ میں نے پھیلا دیا. یعنی کہ میں نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی کہ چادر چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک چادر تھی میرے اوپر، دو بھی نہیں تھی. ایک چادر کا کچھ حصہ میں نے جسم پہ رہنے دیا، جسم کے ضروری مقامات پہ، اور باقی حصہ میں نے پھیلا دیا، کشادہ کر دیا، تاکہ یہ اعزاز مجھے مل جائے. نمیرہ اون کی بنی ہوئی چادر کو کہتے ہیں، اون کی بنی ہوئی دھاری دار چادر. کہتے ہیں میں نے ایک چادر کو پھیلایا، میرے اوپر اس چادر کے علاوہ کوئی چادر نہیں تھی. حتی قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالتا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا، یعنی اس وقت تک میں نے چادر پھیلائے رکھی. ثم جمعتها الى صدری، پھر میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا. فوالذی بعثہ بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. ما نسیت من مقالته تلک الی یومی ھذا، میں آپ کے اس خطبے میں سے آج کے اس دن تک کچھ بھی نہیں بولا. یعنی کہ ویسے ہی ہوا جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا. میں نے چادر پھیلائے رکھی، گفتگو ختم ہونے کے بعد سینے سے لگا لی، اور آج میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی اس گفتگو میں سے، اس خطبے میں سے، اس تقریر میں سے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، آج تک نہیں بولا. اور یہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ نوٹ کیجئے، وہ کیا ہیں کہ فما نسیت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، اس دن کے بعد میں کوئی بھی آپ کی ایسی حدیث نہیں بولا جو آپ نے مجھے بیان کی. یعنی کہ صرف وہ خطبہ نہیں، صرف وہ تقریر نہیں، بلکہ اس دن کے بعد جو بھی آپ نے حدیث مجھ سے بیان کی، جو بھی بات آپ نے مجھ سے کی، وہ میں بولا نہیں. تو یہ اسباب ہیں جناب ابو ہریرہ کے حدیث کے میدان میں دیگر صحابہ کرام سے آگے بڑھنے کے. تو سبب ایک نہیں ہے، سبب دو ہیں. ایک ان کی محنت، اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا حصہ بننے کی تگ و دو. یعنی کہ انہوں نے اس سے اراد نہیں کیا، اللہ کے رسول کی پیشین گوئی پہ یقین تھا، فوراً اپنی چادر کو پھیلا دیا، یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ میرے اوپر ایک ہی چادر ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس خوشخبری اور پیشین گوئی کا مصداق بن گئے. کہتے ہیں واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم شیئا ابدا، اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب میں دو آیتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں کچھ بھی کبھی بھی بیان نہ کرتا، تمہیں کوئی حدیث نہ بتاتا.
کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تنقید میرے اوپر اتنی ہوئی ہے کہ میں احادیث بیان کرنا ترک کر دیتا، لیکن قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں جن کی وجہ سے میں تنقید کو تو برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ علم کو چھپاؤں، احادیث کو چھپاؤں، اللہ کے رسول کی سنت کو چھپاؤں۔ اس میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، کیا کہ اگر ہمارے اوپر بھی تنقید ہو دعوت و تبلیغ کے میدان میں، تو ہم نے تنقید کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا شعبہ ترک نہیں کرنا، اس فیلڈ کو ترک نہیں کرنا، پوری زندگی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کی حدیث بیان کرنی ہے، چاہے تنقید ہوتی رہے، چاہے مخالفتیں ہوتی رہے۔ کون سی یہ 2 آیتیں ہیں جنہوں نے جناب ابو ہریرہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حدیث بیان کرتے رہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہ آیت اللہ کے فرمان الرحیم تک۔ تو یہ کون سی 2 آیتیں ہیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے، 2 آیتیں ہیں کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا من البینات والہدی، اس ہدایت کو جو ہم نے نازل کی، ان واضح نشانیوں کو جو ہم نے نازل کی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جب کہ ہم نے اللہ اپنی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب کہ ہم نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں کھول کے بیان کر دی ہیں، پھر بھی جو لوگ چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پہ لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ علم چھپانا، قرآن و حدیث کو چھپانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اور صرف اللہ کی نہیں، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن و حدیث اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیان نہ کرنا، ان کے ڈر سے، ان سے شرماتے ہوئے، کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ کے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے، غلط عقیدہ بیان کر رہا ہے، غلط عقیدے پہ عمل کر رہا ہے، اور آپ حق بیان نہیں کرتے، اسے بتاتے نہیں ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے کتنی سزا مل سکتی ہے، آپ اسے ایسے اندازہ کر لیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کیا ہے جو اس کے ساتھ ہی ہے، متصل ہے، کہ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، یعنی کہ جو پہلے حق چھپاتے رہے، احادیث چھپاتے رہے، قرآن چھپاتے رہے، ہدایت چھپاتے رہے، توحید کا پیغام چھپاتے رہے، اب ان کو احساس ہو گیا کہ ہم تو غلطی کرتے رہے، تو اگر اب وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور حق کو بیان کریں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن میں رجوع کرتا ہوں، جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ چند دن پہلے کیا گزشتہ روز پاک و ہند میں کون سا دن منایا گیا؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید منائی گئی، آپ کی یوم ولادت کو بطور جشن کے، تہوار کے منایا گیا۔ سوچئے آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اس سے روکنے کی کوشش کی؟ روکنے کی کوشش کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، فون کر کے، میسج کر کے، کسی عالم دین کا کلپ بھیج کر، کسی طریقے سے آپ نے حق ادا کیا۔ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اہل توحید بھائی، اہل سنت بھائی، بدعات سے دور رہنے والے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں اس دن کی مناسبت سے کیک بھیج دے، مٹھائی بھیج دے، پھل بھیج دے، تو ہم کیا کریں؟ میری گزارش ہوتی ہے ایسے لوگوں سے کہ آپ کے گھر میں کیک آتا کیوں ہے؟ آپ کے گھر میں مٹھائی آتی کیوں ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کر سکے، اور وہ آپ کے بارے میں امید رکھتے ہیں کہ ہم مٹھائی بھیجیں گے تو یہ کھا لے گا۔ اگر ان کو پتا ہو کہ یہ تو ہمیں روکتے ہیں عید منانے سے، تو پھر وہ آپ کو مٹھائی کیوں بھیجیں گے؟ آپ کو پھل کیوں بھیجیں گے؟ آپ کی طرف پھل اسی لیے آتا ہے، کھانا اسی لیے آتا ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اس موضوع پہ۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں کسی کو روکوں
اور بدنام ہو جاؤں، کسی کو روکوں اور میری عزت میں کمی آ جائے، کسی کو روکوں اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. آپ یہ نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ پورے محلے میں آپ کی اچھی شہرت ہو، ہر کوئی کہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا. یعنی کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، دین قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، آپ کی عزت قربان نہ ہو. اور یاد رکھیے گا ایسے عزت نہیں رہتی. فرمایا تھا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو اللہ کو راضی کرے اور لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ نہ کرے تو اس پہ اللہ خود بھی راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. یعنی کہ اپنے نیک بندوں کو، اچھے بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور جو لوگوں کو راضی کرے اور اس کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لے کہ لوگوں کو راضی رکھنا چاہے، رب ناراض ہو جائے تو اللہ خود بھی ناراض ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی اس کو ناراض کر دیتا ہے. جن کو آپ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی راضی نہیں ہوتے. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں اور ڈٹ کر میدان میں آ جائیں، ڈٹ کر شرک سے روکا کریں، ڈٹ کر بدعات سے روکا کریں. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی بدتمیزی کریں، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لیکن مسئلہ صحیح معنوں میں سمجھائیں، مثالیں دے دے کر سمجھائیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں گی بدعتیں غلط ہیں، بدعتیں غلط ہیں، سب کہیں گے بدعتیں غلط ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے عید میلاد النبی بدعت ہے اور غلط ہے، تب لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، تب آپ کو میدان میں آنا پڑے گا اور لوگ آپ کے خلاف میدان میں آئیں گے. اور جب آپ کے خلاف میدان میں آئیں تو آپ سوچ لیں کہ آپ کامیاب ہیں، آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو کن کے ساتھ ہوا، جو نبیوں کے ساتھ ہوا. میں نے بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مٹھائی آئے تو ہم کیا کریں. تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آئی کیوں. دوسرے نمبر پہ فرض کرتے ہیں آپ نے حق بیان کیا، پھر بھی کسی نے بھیج دی، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے بھیج دیتا ہے پھر بھی. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ بڑے ہی پیار سے اسے معذرت کریں گے. آپ کہیں گے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یوم ولادت کو عید کے طور پہ نہ خود منایا، نہ اس کی تعلیم دی، نہ آپ کے صحابہ کرام نے، چاروں خلفاء نے کام کیا، نہ چار اماموں نے کیا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کام کیا، تو میں اس کو درست نہیں سمجھتا. اگر میں یہ مٹھائی لے لوں گا تو میرا بھی حصہ اس میں پڑ جائے گا، میرا بھی تعاون ہو جائے گا اور میں اس تعاون کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اب بتائیے اس میں کون سی کوئی گالی ہے؟ اگر یہ الفاظ بھی ہم نہیں کہہ سکتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. البتہ اگر آپ کسی ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ آپ نے مٹھائی نہ لی تو لوگ قتل کرنے تک جائیں گے، آپ کے گھر کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، حقیقی خطرہ ہے آپ کو، تو وہاں پہ آپ مٹھائی لے سکتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے. لیکن سوال یہ کہ کب تک اس انداز سے آپ زندگی گزاریں گے؟ یہ محلہ چھوڑنا ہوگا آپ کو. اپنا دین بچائیں، بچوں کا دین بچائیں. یہ محلہ چھوڑ دیں، یہ شہر چھوڑ دیں. اور اگر پورا ملک ایسا ہے کہ جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، واجبات پہ عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ ملک چھوڑ دیں اور اس ملک میں منتقل ہو جائیں جہاں دین پہ عمل کرنا آپ کے لیے ممکن ہو. تو یہ بڑی شاندار حدیث تھی جس سے جناب ابو ہریرہ کی شان بھی معلوم ہوئی، احادیث کے میدان میں ان کی خدمات، ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں بھی معلوم ہوئیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کون سی دو آیتیں ہیں جو ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ جو علم ہم لے رہے ہیں یہ لوگوں تک پہنچائیں. اب دیکھیں یہ احادیث جو ہم الوافی میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے اکثر احادیث کس صحابی کی ہیں؟ جناب ابو ہریرہ کی. اب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، میں عمل کرتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، جہاں یہ ثواب مجھے اور آپ کو مل رہا ہے وہاں جناب ابو ہریرہ کو بھی مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا.
اور پھر امام بخاری نے حدیث کو جمع کیا، امام مسلم نے جمع کیا، ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم جو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ اسلام میں بہت ہی اونچا اور بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ دو ایتیں ہم نے ابو ہریرہ کے ذریعے آج ان کے اوپر غور کیا، اب مجھ میں اور آپ میں جذبہ پیدا ہوا کیا؟ علم مزید لوگوں تک پہنچانے کا، اور ہمیں وارننگ مل گئی کہ حق کو چھپانا نہیں ہے۔ اب ہم مزید محنت کریں گے تو ثواب جہاں ہمیں ملے گا جناب ابو ہریرہ کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی عظیم کام ہے، دین کا کام، علم کا کام۔ علم کون سا؟ دین کا علم۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے۔ اب حدیث نمبر 1876 1876 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه يكتب ولا اكتب۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے بڑھ کر حدیثیں روایت کرنے والا ہو عنہ، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، الا ما كان من عبد الله بن عمرو، سوائے اس کے جو عبداللہ بن عمر کی جانب سے تھا۔ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ، کیونکہ وہ لکھتے تھے، وَلَا أَكْتُبُ، میں لکھتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایک عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جو نبی علیہ السلام سے احادیث روایت کرنے میں مجھ سے آگے ہیں، اور کوئی مجھ سے آگے نہیں ہے۔ وہ کیوں مجھ سے آگے؟ کیونکہ وہ حدیثیں لکھتے تھے، یعنی کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے بھی زیادہ محنت کی کہ لکھی، تو ابو ہریرہ سے بھی آگے نکل گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ جب ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں، الوافی میں، بخاری میں پڑھتے ہیں، مسلم میں پڑھتے ہیں، تو وہاں ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ ہوتی ہیں، عبداللہ بن عمر کی بہت کم ہوتی ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ درست کہہ رہے ہیں کہ احادیث عبداللہ بن عمر بن عاص نے بہت جمع کی، لیکن چونکہ وہ منتقل ہو گئے تھے کہاں؟ مصر میں۔ ان کے والد عمر بن عاص نے مصر میں جہاد کیا، وہاں پہ رہنا شروع کر دیا، یہ بھی وہاں منتقل ہو گئے۔ اب جو آدمی مدینہ میں رہے گا اور مکہ میں رہے گا، اس کا علم زیادہ پھیلے گا اس کے مقابلے میں جو کسی اور شہر میں رہے گا۔ کیوں؟ مدینہ مکہ ایسے شہر ہیں جہاں سے لوگ دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پاک و ہند میں بہت سے علماء ہیں جو کئی سعودی علماء کرام سے آگے ہیں، علم حدیث میں آگے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں ہے، ان کے اتنے شاگرد نہیں جتنے ان کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مکہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے پاک و ہند کے ان علماء کرام سے ملاقات کرنے کا موقع ملا جن سے ملاقات کا موقع اپنے ممالک میں نہیں ملتا، کیونکہ وہاں آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں وہ وقت بھی دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اگر عالم دین کے پاس ملنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مدد کر لے کہ میری کلاس ہے، میرا درس ہے، لیکن مکہ مدینہ میں جب وہ عمرے کے لیے آئے گا، حج کے لیے آئے گا، تو وہاں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو وقت دے گا، توجہ دے گا۔ تو جناب ابو ہریرہ چونکہ مدینہ میں رہتے تھے کہ تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے، احادیث پوچھتے، ان کو بتاتے، ان کی احادیث زیادہ پھیلی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہاں منتقل ہو گئے تھے؟ مصر میں، تو ان کا علم اتنا نہیں پھیل سکا جتنا جناب ابو ہریرہ کا پھیلا ہے۔ حدیث نمبر 1877 1877 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ، میں اپنی والدہ کو
اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا جبکہ وہ مشرک تھیں. میری والدہ مشرک تھیں اور میں انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا. فدعوتها یوما، تو ایک دن میں نے ان کو دعوت دی. کس کی دعوت؟ اسلام کی. اچھا، یہ ابو ہریرہ اپنی والدہ کو دعوت دے رہے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی والدہ کو ہدایت دے رہے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہدایت کا مطلب ہے کسی کو گائیڈ کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا، اسے سیدھا راستہ بتا دینا، اسے بتا دینا کہ یہ کام آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، جنت میں جا سکیں گے، ان کاموں سے دور رہیں گے تو آپ جہنم سے بچ سکیں گے. یہ بھی ہدایت ہے. اور اس ہدایت کے معنی میں جناب ابو ہریرہ بھی ہادی ہیں، اپنی والدہ کو ہدایت دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام بھی ہادی ہیں، پوری امت کو ہدایت دیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی علیہ السلام آپ سیدھے راستے کی جانب ہدایت دیتے ہیں. تو آپ ہادی ہیں اس معنی میں. ایک ہے حق بات کسی کے دل میں داخل کر دینا، اسے توفیق دے دینا کہ اس کو قبول کر لے. وہ ہدایت جو توفیق کے معنی میں ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں دے سکے، کیونکہ توفیق آپ کے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے اسی لیے کہا ہے سورہ قصص میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جس کو چاہیں ہدایت دے لیں، ایسا نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہاں پہ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ توفیق. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور سورہ شورى میں کہا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں آپ ہدایت دیتے ہیں، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں آپ ہدایت نہیں دیتے. اچھا، یہاں میں منکرین احادیث سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی احادیث کے اوپر ہمیں یقین نہیں، ان میں بڑا تعارض ہوتا ہے. احادیث، ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری حدیث کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، یا احادیث قرآن سے ٹکراتی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن چھوڑ دیں، ہم حدیث کو چھوڑیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم کہتے ہیں ظالموں، جو حدیث ثابت ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. دو حدیثیں ثابت ہو جائیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتی. وہ اختلاف ہمیں نظر آتا ہے. اب اس معنی میں تو آپ کو قرآن سے بھی کئی آیتیں مل جائیں گی. یہی مثال لے لیں کہ قرآن ایک مقام پہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول آپ ہدایت دیتے ہیں، دوسرے مقام پہ قرآن کہہ رہا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو اب کوئی اور آ جائے وہ کہے گا جیسے تم لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہم قرآن کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیطان کے راستے پہ چلنا ہے. اللہ کے لیے اس راستے کو چھوڑ دیں. احادیث کا احترام کریں، انہیں مقدس جانیں، انہیں وہ مقام دیں جو ان کا مقام بنتا ہے. تو اب آپ یہاں پہ کیا کہیں گے کہ جہاں پہ کہا گیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں پہ مراد ہے وہ ہدایت جو توفیق کے معنی میں ہے، کہ کسی کو توفیق دینا کہ وہ کلمہ پڑھ لے. یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کرتا ہے. اور ایک ہے کسی کی رہنمائی کر دینا، تو اس معنی میں جو سارے انبیاء کرام ہادی تھے، اللہ نے بھیجا ہی ہدایت دینے کے لیے تھا. تو جہاں پہ ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہ ہدایت اور ہے، جہاں پہ ہدایت کا اثبات ہے وہاں پہ ہدایت اور ہے. تو ابو ہریرہ یہاں پہ ہدایت دے رہے ہیں اپنی والدہ کو. کون سی ہدایت؟ ہدایت ارشاد، گائیڈ کرنا، رہنمائی کر دینا. کہتے فدعوتها یوما، میں نے ان کو دعوت دی ایک دن. کس چیز کی؟ اسلام کی. فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ، تو انہوں نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں، آپ کے بارے میں وہ الفاظ سنائے جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں. یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط الفاظ کہے. جناب ابو ہریرہ کو بہت دکھ پہنچا. کہتے ہیں فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا جبکہ میں رو رہا تھا. کیوں رو رہے تھے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، دکھ پہنچا ہے، میرے محبوب کی توہین ہوئی ہے. اور دوسرا سبب یہ
کہ مایوس ہو گئے والدہ سے کہ میری والدہ لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوں گی، یہ ایمان لگتا ہے قبول نہیں کریں گی۔ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی کنت ادعو امی الی الاسلام، بے شک میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ فتأبى علیہ، تو وہ میرے سامنے انکار کر دیا کرتی تھی، ان کے اسلام قبول نہیں کرتی تھی۔ فدعوتها اليوم، تو میں نے آج ان کو دعوت دی۔ فاسمعتنی فیک ما اکرہ، تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں وہ الفاظ سنائے جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں۔ فادعوا اللہ، تو آپ اللہ سے دعا کریں، ان یہدی ام ابی ہریرہ، کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو کیا دے؟ ہدایت دے۔ یہاں پہ جناب ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام سے رابطہ کیا کس کام کے لیے؟ دعا کے لیے، یعنی آپ کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا ہے۔ جب آپ زندہ تھے، آپ زندہ تھے، موجود تھے، آپ کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا ہے۔ اور اگر آپ کی ذات کا وسیلہ اختیار کرنا درست ہوتا تو ادھر ہی اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا صدقہ ہے، ان کے طفیل میری والدہ کو ہدایت دے دے۔ لیکن آپ کے پاس آئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، ورنہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے کہتے اللہ کے رسول دیکھ لیں، میں اپنی والدہ کو بہت سمجھا رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں رہی، آپ تو ادھر موجود ہی ہیں، آپ تو ہماری باتیں سن ہی رہے ہیں۔ لیکن نہیں، ان کا عقیدہ تھا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، اس لیے ان کو آپ کے پاس آنا پڑتا تھا۔ تو یہ یہاں پہ وسیلہ بنایا اللہ کے رسول کی دعا کو، جبکہ آپ زندہ تھے، موجود تھے۔ تو فدعوا اللہ، تو اللہ سے دعا کریں، ان یہدی ام ابی ہریرہ، کہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ یہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ، یہ کون سی ہدایت؟ توفیق، ہدایت توفیق۔ ورنہ دوسری ہدایت کا ابتدائی درجہ جو ہے وہ تو ابو ہریرہ خود یہ کام کر چکے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ تو یہ ہدایت اللہ کے رسول کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فخرجت، اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ جناب ابو ہریرہ یہ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے۔ جناب ابو ہریرہ کی شدید خواہش ہے کہ میری والدہ مسلمان ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکے، اپنا پورا زور لگا لیا، دعوت و تبلیغ بار بار کر لی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر وسیلہ اختیار کیا اللہ کے رسول کی دعا کا، اور مدد مانگی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے دعا کر دی، کہتے ہیں فخرجت مستبشرا بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نکلا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کے ساتھ خوش ہو کر، آپ کی دعا پہ خوش ہو کر کہ اللہ کے رسول نے دعا کر دی ہے، انشاءاللہ اب قبول ہوگی۔ کہتے ہیں فلما جئت، جب میں آیا کہاں؟ گھر کے پاس، فصرت الی الباب، تو میں دروازے کے پاس پہنچ گیا، فاذا هو مجاف، تو اچانک وہ بند ہے، خلاف توقع دروازہ کیا ہے؟ بند ہے۔ فسمعت امی خشف قدمی، تو میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی۔ فقالت، کہنے لگی، مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رہو، ان کے اندر نہیں آنا، اندر آنے کی کوشش نہیں کرنی، دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کرنی، ادھر ہی رہو۔ وسمعت خضخضۃ الماء، اور میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں فاغتسلت، تو انہوں نے غسل کیا، کنہوں نے؟ ان کی والدہ نے۔ ولبست درعها، اور انہوں نے اپنی لمبی قمیض پہن لی۔ در لمبی قمیض کو کہتی ہیں، جیسے عربیوں نے پہنی ہوتی ہے، ایسے عورتوں کی بھی لمبی قمیض ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی لمبی قمیض پہن لی،
وعجلت عن خمارها، اور اپنا دوپٹہ نہ لے سکی، یعنی کہ انہوں نے جلدی کی دوپٹہ لینے کے معاملے میں، یعنی کہ دوپٹہ نہیں لے سکی. جلدی کی کیا؟ دروازہ کھولنے میں، دروازہ کھولنے میں جلدی کی تھی، جلدی کی کہ دوپٹہ نہیں لے سکی. وعجلت، اور انہوں نے جلدی کی عن خمارها، اپنا دوپٹہ لینے سے. ففتحت الباب، انہوں نے دروازہ کھول دیا. ثم قالت، پھر کہنے لگی یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واپس آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فاتیتہ، تو میں آپ کے پاس پہنچا. وانا ابکی من الفرح، جبکہ میں رو رہا تھا خوشی کی وجہ سے. پہلے اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے روتے ہوئے غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. اب روتے ہوئے آئے ہیں خوشی کی وجہ سے کہ کتنا بڑا کام ہو گیا جس کی امید نہیں تھی. قال، کہتے ہیں کون؟ ابو ہریرہ. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ابشر، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے. کیا؟ قد استجاب اللہ دعوتک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. وہدا ام ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی ہے. یہ تو لگتا ہے کہ ابو ہریرہ اس انداز سے اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہ ہو. نہیں پتہ. اس کا مطلب ہے کہ ابو ہریرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے. دعا تو آپ کر چکے ہیں، امید تو آپ کو بھی ہوگی کہ میری دعا قبول ہوئی ہوگی، لیکن کب قبول ہوتی ہے؟ فوری طور پہ قبول ہوتی ہے کہ رات کو قبول ہوتی ہے، اس بات کا علم نہیں تھا. تو ابو ہریرہ نے آ کے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی ہے. فحمد اللہ، تو آپ حمد اللہ وثنا علی، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. کیوں اللہ کی کیوں کی؟ کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت توفیق کے مالک نہیں ہیں. آپ مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں. اللہ نے یہ حاجت پوری کی ہے، اللہ نے یہ مشکل دور کی ہے. اللہ نے جناب ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے، اس لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا. وقال خیرا، اور آپ نے اچھے الفاظ کہے. اچھے الفاظ کس بارے میں؟ دونوں کے بارے میں. یہ ابو ہریرہ کی والدہ کے بارے میں یا ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں کہ بہت اچھا ہو گیا، تمہاری والدہ جہنم سے بچ گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے الفاظ کہے ہوں گے. اب واضح طور پہ آئے تو نہیں، اندازہ ہے ہمارا. قال، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں. یہ نہیں کہتے صحابہ کرام یا رسول اللہ میری حاجت پوری کریں، حالانکہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، موجود ہیں. نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول ہماری یہ حاجت پوری کریں. کیا کہتے ہیں؟ بات اللہ کے رسول سے کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں. اب ہمارے کئی بھائی کہیں گے بھی ہم بھی تو آپ کی قبر پہ آتی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں. بھائی یہ اس وقت تک کہنا ممکن تھا جب تک آپ زندہ تھے، موجود تھے. اب آپ زندہ نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں. اور بخاری شریف کی روایت میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے ام المومنین عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ اگر تم فوت ہوئیں اور میں ہوا زندہ، یہ اہم الفاظ ہے، میں ہوا زندہ، تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا. اور اگر آپ کے لیے فوت ہونے کے بعد بھی دعا کرنا ممکن ہوتا تو آپ یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم فوت ہوئی اور میں زندہ ہوا تو تمہاری دعائیں کروں گا؟ آپ کہتے ہیں عائشہ اگر تم فوت ہو گئی، میں زندہ ہوا یا فوت ہوا، دنیا میں ہوا یا قبر میں ہوا، میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا. لیکن ایسی بات آپ نے نہیں کہی.
تو پتہ چلا فوت ہونے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرنا ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے آپ سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں، ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین، کہ اللہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کا کیا بنا دے؟ یعنی کہ ان کے دلوں میں میری والدہ کی محبت ڈال دے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اللہ میری والدہ کی محبت پوری دنیا کے دلوں میں ڈال دے، کیا کہا ہے؟ مومن۔ کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کی محبت کافروں کے دلوں میں بھی ہو؟ کبھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، محبت ہوتی ہے کسی کی، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم انہیں ان کی غلط دین سے روکتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ ہماری دعوت کو اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی توہین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں یحببنی انا و امی، کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، اور انہیں ہمارا محبوب بنا دے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، میرے اور میری والدہ کے دلوں میں۔ کیا پتا چلا کہ مومن مومنوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے دوسرے مومنوں سے محبت کرے، کس لیے؟ للہ فی اللہ، للہ فی اللہ۔ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم حبب عبیدک ھذا، یعنی ابا ہریرہ، وامہ الی عبادک المؤمنین، اے اللہ اپنے اس پیارے بندے، اپنے اس پیارے بندے، یعنی آپ مراد لے رہے تھے کس کو؟ ابو ہریرہ کو۔ اے اللہ اپنے اس پیارے بندے اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ اے اللہ اپنے اس پیارے بندے اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے ہاں محبت ڈال دے، کن کی؟ مومن بندوں کی، یعنی کہ ابو ہریرہ کے دل میں، ابو ہریرہ کی والدہ کے دل میں مومنوں کی محبت ڈال دے۔ تو یہ دعا دی ہے نبی علیہ السلام نے کس کو؟ جناب ابو ہریرہ کو۔ فما خلق مؤمن يسمع بی ولا یرانی الا احبنی، تو کوئی مومن پیدا نہیں ہوا، یسمع بی، جو میرے بارے میں سنتا ہو، ولا یرانی، اور نہ ہی مجھے وہ دیکھتا ہو، الا احبنی، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں جو بھی مومن میرے بارے میں سنتا ہے یا مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو ہریرہ سے محبت نہ رکھنے والے مومن نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ جناب ابو ہریرہ پہ ظلم آج بھی کرتے ہیں، ان پہ آج بھی تنقید کرتے ہیں۔ وہ کیا نام ہے وہ انڈیا کے ندوی، سلیمان ندوی، شاید کیا نام ہے، جو آج زندہ ہے ابھی۔ اگر عبد المحسن بھائی آپ جانتے ہیں تو لکھ کر یہ نام لکھ دیں، کیا نام ہے ان کا؟ جو سلیمان ندوی، سلمان منصور، نہیں ندوی نہیں، پورا نام بتائیں نا، سلیمان ندوی یا سلمان ندوی، کیا نام ہے اس شخص کا؟ اس نے ابھی دو سال پہلے جناب ابو ہریرہ پہ تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ نعوذ باللہ، جی سلمان ندوی جزاک اللہ خیرہ، اور کہا ہے کہ یہ نعوذ باللہ بنو امیہ کے حق میں حدیثیں گڑھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ایسے ہی ہمارے کئی حنفی علماء کرام کئی احادیث کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہم قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے، ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، اور ابو ہریرہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور وہ فقیہ نہیں تھے۔ حدیثیں ان کے حدیثوں سنا تو سکتے تھے، حدیثوں کا رٹا تو لگایا ہوا تھا، لیکن حدیث کا مطلب نکالنا، مسائل اخذ کرنا، عقیدہ اخذ کرنا، اس بارے میں ابو ہریرہ اتنے ان کے نہیں تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔
یعنی کہ ایسے لوگ ایسے الفاظ کہتے ہوئے رب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. جی منظور بھائی جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے پورا نام بتا دیا کہ سلمان حسینی ندوی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ پہ تنقید جو اس انداز سے کرتا ہے، کیا اس کے دل میں جناب ابو ہریرہ کی محبت ہوگی؟ ہم نام لے کر نہیں کہتے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی، لیکن یہ یقین ہے کہ ان پہ تنقید کرنے والے کے دل میں ابو ہریرہ کی وہ محبت نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ بالکل نہیں ہوگی. اب جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جناب ابو ہریرہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے بنو امیہ کے بارے میں، اس کے دل میں کیا محبت ہوگی ابو ہریرہ کی؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، بدنصیبی ہے کہ انسان صحابہ کرام میں سے کسی سے بغض رکھتا ہو اور ان کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہو اور تنقید کرتا ہو اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی اس صحابی کے بارے میں خراب کرتا ہو. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا آپ کو کہ جیسے جناب علی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ علی تو اس سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور تو اس سے بغض رکھنا کیا ہے؟ نفاق ہے، منافقت کی علامت ہے. ابو ہریرہ کے بارے میں یہی کچھ ہو گیا. اس کے بعد باب نمبر 20، باب مناقب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما. اب عبداللہ بن زبیر کی شان، ان کے فضائل، ان کے مناقب. حدیث نمبر 1878 1878 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے؟ امام بخاری. عن ابن ابی ملیکہ، روایت ہے جناب عبداللہ بن عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ سے. یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، کس سے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، حین وقع بینہ و بین ابن الزبیر، جب ان کے مابین اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان واقع ہوئی. کیا واقع ہوئی؟ غلط فہمی، اختلاف واقع ہوا. جب عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس کے درمیان کیا واقع ہوا؟ اختلاف واقع ہوا. یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں تاکہ آنے والی حدیث کو ہم سمجھ سکیں، روایت کو سمجھ سکیں. عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس میں کیا اختلاف ہے؟ جب جناب امیر معاویہ فوت ہوئے تو انہوں نے فوت ہونے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ یزید بن معاویہ. یزید بن معاویہ خلیفہ بن گئے. اکثر صحابہ کرام نے بیعت کر لی، یزید کو خلیفہ مان لیا. ماننے والوں میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، ابو سعید خدری بھی ہیں. لیکن جناب حسین نے بیعت نہیں کی، اور ایسے ہی عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، اور یہ مکہ میں رہتے تھے. کون؟ عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن عباس بھی مکہ میں رہتے تھے. جب یزید فوت ہوا تو یزید نے اپنی جگہ پہ خلیفہ کس کو مقرر کیا؟ اپنے بیٹے کو. اس کا نام تھا معاویہ. یعنی کہ یزید نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا ہوا تھا. ایک معاویہ کون ہو گیا؟ یزید کے والد. ایک معاویہ کون ہو گیا؟ یزید کا بیٹا. تو یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، اور وہ بہت نیک تھا. وہ چند دن خلیفہ رہا ہے بس. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یزید بن معاویہ فوت ہو گئے تو تب عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا.
کہ اب خلافت کی ذمہ داریاں میں سنبھالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی خلافت قائم کر دی، کہاں؟ مکہ میں، عراق میں، خراسان میں، بلکہ شام کے بھی کچھ علاقوں میں۔ ادھر عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت قائم کر دی ہے، کہاں؟ مکہ میں۔ مکہ وغیرہ میں، اور کئی شہروں پہ ان کی خلافت قائم بھی ہو گئی، حکومت قائم ہو گئی ہے۔ لیکن کیا ان کو کسی نے خلیفہ مقرر کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، خود انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ دوسری جانب مروان بن حکم نے بھی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کہاں؟ شام میں، کیونکہ بنو امیہ جناب امیر معاویہ کے زمانے میں اور یزید کے زمانے میں شام میں جمع ہو چکے تھے، تو مروان بھی شام میں تھا، تو مروان نے وہاں پہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور شام پہ اپنی خلافت مستحکم کرنے کے بعد آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ لڑائیاں ہوئیں عبداللہ بن زبیر کے ماننے والوں میں اور مروان بن حکم کے ماننے والوں میں۔ پھر مروان فوت ہو گیا تو اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا آ گیا، عبد الملک بن مروان۔ کون آ گیا؟ عبد الملک بن مروان۔ تو یہ سلسلہ بہرحال چلتا رہا۔ دوسری جانب عبداللہ بن زبیر کی حکومت بنو امیہ نے ختم کر دی، کہاں سے؟ شام کے علاقوں سے بھی، عراق سے بھی، اور سکڑ کر رہ گئی کہاں؟ صرف مکہ میں۔ تو جن دنوں عبداللہ بن زبیر اپنی خلافت قائم کر رہے تھے، ان دنوں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے مطالبہ کیا کہ آپ میری بیعت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تو میں بیعت آپ کی نہیں کروں گا جب تک کہ لوگ آپ پہ سارے کے سارے اتفاق نہ کر لیں۔ یعنی کہ آپ ابھی مکہ سے اٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں خلیفہ ہوں، دیگر شہروں کے لوگوں نے بھی آپ کو خلیفہ مان لیا تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بیعت کر لوں گا، ایسے میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور یہی کچھ کہا جناب حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے۔ تو یہ وہ اختلافات تھے جو واقع ہوئے ہیں کس کے مابین؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس کے مابین۔ تو عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس پہ سختی کرنے کی کوشش کی۔ اب عبداللہ بن عباس سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ان سے کہا گیا کہ آپ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو خلافت کے حقدار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خلافت کے حقدار ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں، خلافت ان کو مل سکتی ہے، میں اس کا کوئی منکر نہیں ہوں۔ اور پھر وہ امور بیان کیے جن کی وجہ سے وہ خلافت کے حقدار تھے۔ اب یہ ساری گفتگو کس نے کی ہے؟ زیادہ امید یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کی ہے۔ کس سے؟ ابن ابی ملیکہ سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے یہ گفتگو کی ہو عبداللہ بن عباس سے، ان کے ابن ابی ملیکہ خوبیاں بتا رہے ہیں عبداللہ بن زبیر کی، یہ خوبیوں کی وجہ سے وہ خلافت کے حقدار بنتے ہیں، یا عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں ان خوبیوں کی بنیاد پہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی خلافت پکی ہو جائے تو میں بھی ان کو خلیفہ مان لوں گا۔ تو دیکھیں اب قلت، میں نے کہا اس سے مراد عبداللہ بن عباس بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد ابن ابی ملیکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا ابوہ زبیر، ان کے والد زبیر ہیں، کن کے؟ عبداللہ کے والد زبیر ہیں، یعنی کہ زبیر کون سے زبیر؟ عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 لوگوں میں سے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی۔ وَأُمُّهُ اسماء، اور ان کی والدہ اسماء ہیں۔ اسماء کون؟ ابو بکر کی بیٹی، یعنی کہ وہ اسماء جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی علیہ السلام اور ابو بکر غار ثور میں تھے اور آپ کے لیے کھانا بھیجنا تھا کسی چیز میں باندھ کر، تو تب انہوں نے اپنے ازار بند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور ان کے ذریعے وہ کھانے کو باندھا گیا تھا۔ وخالۃ عائشہ، اور ان کی خالہ کون ہے؟ عائشہ، جو مومنوں کی ماں ہے، نبی اسلام کی وائف ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر کو عام آدمی نہیں ہے، والد ان کے زبیر، ماں ان کی اسماء، خالہ ان کی عائشہ۔
وجد ابو بکر، اور ان کے نانا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وجدته صفیہ، اور ان کی دادی کون ہے؟ صفیہ. صفیہ کون؟ اللہ کے رسول کی پھوپھو صفیہ بنت عبد المطلب. اور اس کے بعد وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا اما ابوہ، جہاں تک تعلق ہے ان کے والد کا، کن کے؟ عبداللہ بن زبیر کے. فحوالی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی علیہ السلام کے حواری تھے. حواری کس کو کہتے ہیں؟ خاص مددگار کو. یرید الزبیر، مراد وہ لے رہے تھے کس سے؟ باپ سے مراد کس کو لے رہے تھے؟ زبیر کو. عبداللہ بن عباس نے جب یہ کہا کہ عبداللہ کے باپ اللہ کے رسول کے حواری ہیں، مراد کون تھے؟ عبداللہ کے باپ زبیر بن عوام، یعنی کہ مراد ان کے کوئی دادا مراد نہیں ہے، کوئی نانا مراد نہیں، بلکہ زبیر مراد ہے. وَأَمَّا جَدُّهُ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کے نانا کا، کن کے؟ عبداللہ کے. تو فصاحب الغار، تو وہ غار والے ہیں، غار یار، یار غار، نبی اسلام کے غار کے ساتھی. یرید ابا بکرین، مراد کس کو لے رہے تھے؟ ابو بکر کو. واما امہ، جہاں تک تعلق ہے ان کی ماں کا، فذات النطاقی، تو وہ ازار بند والی ہیں، کمر بند والی ہیں. کیا مطلب؟ جنہوں نے اپنے ازار بند کے 2 حصے کر دیے تھے آپ کا کھانا باندھنے کے لیے. یرید اسما، مراد کس کو لے رہے تھے؟ اسما کو. واما خالتہ، جہاں تک تعلق ہے ان کی خالہ کا، فام المؤمنین، تو مومنوں کی ماں ہیں، مراد کس کو لے رہے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو. واما عمتہ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کی پھپھو کا، کن کی؟ عبداللہ کی. فزوج النبی، تو وہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ وائف ہیں. یرید خدیجہ، مراد کس کو لے رہے تھے؟ خدیجہ کو. تو خدیجہ پھر کیا لگی؟ یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کی پھپھو. اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ پھپھو عبداللہ بن زبیر کی نہیں ہے، عبداللہ بن زبیر کے والد کی ہیں، عبداللہ بن زبیر کے والد کی ہیں. آپ دیکھیں خدیجہ کے نام کیا ہے؟ ام المؤمنین خدیجہ، خدیجہ بنت خویلد بن اسد، خدیجہ بنت خویلد بن اسد. اور زبیر کا نام کیا ہے؟ زبیر بن عوام بن خویلد. زبیر یعنی کہ عوام کی بہن ہے. بہن خدیجہ کس کی ہوئی؟ عوام کی. یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کے دادا کی خدیجہ کیا لگی؟ بہن. اور عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر کی کیا لگی؟ پھپھو. تو باپ کی پھپھو جو ہے وہ بیٹے کی بھی کیا لگتی ہے؟ پھپھو ہی لگتی ہے. تو اس لحاظ سے پھپھو کہا ہے. تو کہا وہ اما عمتہ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کی پھپھو کا، تو وہ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں. یرید خدیجہ، مراد لے رہے تھے کس کو؟ خدیجہ کو. واما عمت النبی، اور جہاں تک تعلق ہے نبی علیہ السلام کی پھوپھو کا، فجدتہ، تو یہ عبداللہ کی کیا ہے؟ دادی ہیں. یرید صفیہ، مراد کس کو لے رہے تھے؟ صفیہ کو. تو صفیہ والدہ ہیں کس کی؟ زبیر کی. زبیر کی والدہ ہیں. جی. ثم عفیف فی الاسلام، پھر وہ اسلام میں صاف ستھرے کردار کے مالک ہیں. عفیف، پاک دامن، ان کے دامن پہ کوئی داغ دبا نہیں ہے. قاری بالقرآن، اور اس کے بعد یہ کہ قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے عالم ہیں. اس سے پتہ چلا کہ حکمران کو کردار بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور قرآن کا عالم ہونا چاہیے. حکمران کون ہونا چاہیے؟ قرآن کا عالم، اور کردار کیا؟ صاف ستھرا. لیکن اگر کوئی ایسا خلیفہ بن جائے، حکمران بن جائے جو قرآن کا قاری نہیں ہے، کردار صاف ستھرا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بغاوت کریں اور تختہ الٹ دیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر بنانا پڑے اور خلیفہ بنانا آپ کے اختیار میں ہو تو ایسے آدمی کو بنائیں. تو یہ سارے پھر مناقب کس کے بیان ہوئے؟ عبداللہ بن زبیر کے. عبداللہ بن زبیر کی شان بیان ہوئی ہے یہاں پہ. اب ہم منتقل ہوتے ہیں الفصل الرابع، چوتھی فصل کی طرف. اور یہ کیا ہے؟ ذکر فضائل بعض الانصار، کچھ انصاریوں کے فضائل کا تذکرہ. پہلے کن کے فضائل کا تذکرہ ہو رہا تھا؟ مہاجرین. اب کیا ہے؟ انصاری، کچھ انصار کے فضائل کا تذکرہ. پہلا باب مناقب سعد بن معاذ، جناب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مناقب، ان کی شان، ان کے فضائل.
حدیث نمبر 1879 1879 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما، روایت جناب براء بن عازب سے، قال وہ کہتے ہیں اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوب من حریر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ریشم کا ایک کپڑا لایا گیا. فجعلوا يعجبون من حسنه ولینه، تو وہ اس کے حسن و جمال پہ اور اس کی نرمی پہ تعجب کرنے لگے، اس پہ حیران ہونے لگے کہ کتنا نرم ہے یہ ریشم، کتنا خوبصورت ہے یہ. حیران کون ہونے لگے؟ صحابہ کرام، ان کو اس کو ہاتھ لگاتے دیکھتے حیران ہوتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنہ افضل من ھذا، جنت میں سعد بن معاذ کے جو رومال ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں. کس سے زیادہ اچھے ہیں؟ یہ جو ریشم کا کپڑا ہے جس کے اوپر تم بڑے حیران ہو رہے ہو، بڑا تم اس کو پسند کر رہے ہو، پسندیدگی کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہو، اس سے متاثر ہو رہے ہو، دنیا سے متاثر نہیں ہونا. دنیا کی یہ نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ سعد بن معاذ کے رومال، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال جو ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہیں. تو یہ سعد بن معاذ کے رومالوں کا تذکرہ کیوں ہوا ہے؟ منادیل آج کے زمانے میں آپ کہہ لیں ٹیشو، تو یہ منادیل جو ہوتے ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے، صفائی کے کام آتے ہیں نا. تو جنت میں سعد بن معاذ کے جو ٹیشو ہیں، رومال ہیں، منادیل ہیں، وہ بھی اس ریشم سے بہتر ہیں جس سے تم متاثر ہو رہے ہو. اور سعد بن معاذ کے باقی کپڑوں کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ کی اولاد میں سے کوئی، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی زیادہ ہی دنیا سے متاثر ہو رہا ہو تو آپ اس کی توجہ مبذول کریں آخرت کی طرف. آپ اس کی توجہ کدھر کریں؟ آخرت کی طرف. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ دنیا کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اور اس نے جاب کو اپنی ہر چیز پہ مقدم کر رکھا. جی میں کیا کروں، میری جاب ہے، جی میں اس لیے جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں روزے نہیں رکھ سکتا. اس کو کہیں اللہ کے بندے تجھے کیا ہو گیا، چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت کی نعمتوں کو قربان کر رہے ہو. اس کے بعد حدیث نمبر 1880 1880 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری امام مسلم کا. عن جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے کس سے؟ جناب جابر بن عبداللہ سے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فرما رہے تھے، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، عرش نے حرکت کی، عرش ہلا سعد بن معاذ کے فوت ہونے کی وجہ سے. سعد بن معاذ کی فوتگی کے موقع پہ عرش ہلا. ہاں جی، کیا کہتے ہیں آپ اس حدیث کے بارے میں؟ یہ حدیث مان لیں گے ثانی کے ساتھ؟ بالکل. اللہ کا عرش ہل گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ عرش سے بھی اوپر ہے، اور اللہ کا عرش اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے، اور ایک سعد بن معاذ ایک صحابی کے فوت ہونے پہ وہ ہل گیا. کچھ لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرش نے واقعی حرکت کی، واقعی ہلا. مراد یہ ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ ہل گئے. تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تعویل ہے. جو شریعت نے بیان کیا ہے اس کو ماننا نہیں چاہتے ہو، اس سے بھاگنا چاہتے ہو، راہ فرار اختیار کرتے ہو، اور دائیں بائیں دوسرے مطلب بیان کرتے ہو. کیوں؟
جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ عرش نے حرکت کی ہے، عرش ہلا ہے، تو یہ بات تمہارے لیے ماننا کیوں مشکل ہے جی؟ کس لیے؟ کہتے ہیں عرش کو کیا پتا سعد بن معاذ کے فوت ہونے کا، وہ تو بے جان چیز ہے۔ بھول گیا ہو اس حدیث کو جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان تھے، تو احد پہاڑ نے کیا کی؟ وہ بھی ہلنے لگا، وہ بھی حرکت کرنے لگا، تو آپ نے کہا تھا اثبت احد، حرکت نہ کرو، پرسکون رہو، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو اگر آپ ایک حدیث کو ماننے سے بھاگیں گے 100 دیگر احادیث کو بھی ترک کرنا پڑے گا۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس حدیث کو مان لو تاکہ باقی حدیثوں کو بھی ماننا آسان ہو جائے، ورنہ پھر منکر ہی بنتے چلے جائیں گے۔ ایک حدیث چھوڑیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، ایک اس لیے کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، دوسری اس لیے کہ ہماری عقل کے خلاف ہے۔ تو عرش نے سعد بن معاذ کے فوت ہونے کے موقع پہ حرکت کی، وہ ہلا۔ اچھا کیوں ہلا جی؟ سعد بن معاذ فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ حرکت کیوں کی ہے جی؟ ہلا کیوں ہے؟ تو اس کی وضاحت ایک اور روایت میں آتی ہے، اس میں آتا ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسے بیان کرنے والے ابو سعید خدری ہیں۔ اس روایت میں آتا ہے کہ من فرح رب عز وجل، رب العالمین کے خوش ہونے کی وجہ سے، رب العالمین خوش ہوئے سعد بن معاذ کے فوت ہونے کے موقع پہ، تو عرش بھی خوش ہوا۔ کس لیے؟ کہ سعد بن معاذ کی روح آ رہی ہے، سعد بن معاذ کی کیا آ رہی ہے؟ روح آ رہی ہے، یہ خوشی ہے۔ تو یہ خوشی کی وجہ سے حرکت کرنا ہے، سعد بن معاذ کے آنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوئے۔ یہ جو روایت ہے اس کو شیخ البانی اپنے سلسلہ صحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا وہاں پہ نمبر ہے 1288 1288۔ کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، تاکہ علم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث کو آپ ایک اور حدیث کی روشنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ بخاری کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 6507 6507، کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے اس سے؟ موت، کہ جو فوت ہوتے وقت یہ پسند کرے کہ میری اللہ سے ملاقات ہونے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ جب فوت ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کو پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ خوش ہوا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے العلو للعلی الغفار۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ العلو للعلی الغفار۔ علی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے نا جی۔ علی کیا مطلب؟ وہ رب جو بلند و بالا ہے، شان کے لحاظ سے بھی، ناموں کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی، اور ذاتی طور پہ بھی۔ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے یہاں پہ ہے وہاں پہ، بلکہ اللہ اوپر ہے، بلند و بالا، سب سے اوپر، تمام مخلوقات سے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ علی ہیں، بلند و بالا ہیں، یہ اللہ کا نام ہے۔ تو امام ذہبی نے کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ العلو للعلی الغفار۔ غفار بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ تو کتاب کا مطلب اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا۔ اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھ دی ہے جس میں دلائل جمع کی ہیں، قرآن کے، احادیث کے، صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے آثار، ان کے اقوال، اور ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں اور بلند و بالا ہیں، تمام مخلوقات سے اوپر ہیں۔ یعنی کہ گویا کہ اس عقیدے کا انکار کیا جو عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے یا مومنوں کے دلوں میں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو اس کتاب میں امام ذہبی کہتے ہیں ھذا متواتر اشہد بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالہ، یہ حدیث متواتر ہے، اور اس حدیث کے حدیث ہونے پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے ہیں۔
تو جناب سعد بن معاذ کی شان معلوم ہوئی کہ ان کے فوت ہونے پہ اللہ کا عرش ہلا خوشی سے، اور ان کے جو رومال ہیں جنت میں وہ دنیا کے بہترین ریشم سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ اور تیسری روایت ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ترمذی کی ہے، اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 3849 3849۔ اس میں یہ ہے کہ جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقوں نے کہا کہ ان کا جنازہ کتنا ہلکا ہے، ان کے جنازے کے ہلکا ہونے کے اوپر وہ تنقید کرنے لگے۔ تو تب کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہلکا اس لیے ہے کہ ان کے جنازے کو کندھا کون دے رہے ہیں، کون اٹھائے ہوئے؟ فرشتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے سعد بن معاذ۔ اور سعد بن معاذ کی شان اتنی کیوں ہے؟ کوئی ایک واقعہ بتا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی بڑی شان دے دی ہے؟ جانتے ہیں کہ بنو قریظہ جب انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی، کس موقع پہ؟ غزوہ احزاب کے موقع پہ، یعنی کہ بہت سے لشکر آئے تھے مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے، اور سب نے اتفاق کیا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا ہے۔ اب بنو قریظہ مدینہ میں رہتے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے تو ہم لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا، ہمارا دفاع کرنا ہے۔ لیکن خندق کے موقع پہ جب قریشیوں کے نمائندے ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دو، انہوں نے کہا نہ ہم ساتھ ہی، جس سے ہمارا تو معاہدہ ہوا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے کہا کون سا معاہدہ؟ ہم نے اس کو ابھی ختم کر دینا ہے، تمہارا ساتھ دو۔ یہودیوں نے کہا نا تم لوگ تو چلے جاؤ گے، بعد میں ہماری شامت آ جائے گی۔ کہنے لگے نہیں، ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا، شامت کیسے آئے گی؟ تو یہودی ان کی باتوں میں آ گئے، مسلمانوں سے غداری کی، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا حصہ بنے کہ نہ بنے؟ یہ یاد رکھیے گا دھیان سے، کیونکہ آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے جو بچے ہیں، نئے ذہن، نئی جنریشن، ان کے لیے یہ حدیث ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے بنو قریظہ کو قتل کیا۔ سوچیں کس چیز کی سزا دی؟ وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی مہم کا حصہ بنے ہیں، جبکہ ان کا واجب کیا تھا؟ مسلمانوں کا دفاع کرنا۔ غداری کی انہوں نے، معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو جب مسلمانوں کو فتح مل گئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ پہ حملہ کرے۔ تو آپ صحابہ کرام کو لے کر گئے، ان کا محاصرہ کر لیا، کئی دن وہ اپنے قلعے میں بند رہے، اور جب بھوک وغیرہ سے مرنے لگے، حالات خراب ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہم ہتھیار ڈالتے ہیں لیکن اس شرط پہ کہ ہمارا فیصلہ کون کرے؟ سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ کی ان کے ساتھ دوستی تھی، کس زمانے میں؟ زمانے کفر میں۔ تو ان کو امید تھی کہ سعد بن معاذ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عبرت حاصل کریں، اللہ والے کسی کے تانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو جناب سعد بن معاذ کو ان دنوں کیا لگا تھا؟ تیر، زخمی تھے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا ان کو لے کر آؤ تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ ان کے بارے میں یہ کروں گا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، اور ان کے نابالغ بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ان کے مردوں کو قتل کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ سعد بن معاذ نے یہاں پہ اپنی دوستی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ ان کے کارناموں میں سے کارنامہ ہے۔ آگے باب نمبر 2، باب مناقب سعد بن عبادہ۔ یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سعد بن عبادہ کی جو حدیث ہے اس سے آئندہ درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری حدیثیں کتنی ہو گئی ہیں؟ 1880۔ کتنی رہ گئی ہیں؟ 20 اور 29، 49 رہ گئی ہیں، 49 رہ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد ہی الوافی کا اختتام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ محنت قبول فرمائے، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں، ہماری اولاد میں، ہم سب کے رزق میں، ہم لوگوں کی صحت میں برکتیں ڈالے، اور روش بھائی اور ان کی وائف کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی صحت و تندرستی سے نوازے۔ آپ سب لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے، ہم سب کو اللہ استقامت دے، جب موت دے اللہ ایمان اسلام توحید کے اوپر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔